اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی محبت بتاتا ہے، بے پایا محبت جس کو ہم میجر ہی نہیں کر سکتے اپنے بندے کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ قرآن ہمیں اس غلط فہمی سے بھی نکالتا ہے کہ اللہ ایک گنہگار سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو میٹھے میٹھے واعظین بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ میں پھینکے گا ہی نہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں جلتا دیکھ سکتی، اللہ بھی ہمیں جلتا نہیں دیکھ سکے گا۔ دوستو، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ہمیں ایسے علماء نے جذبات کی اس دنیا کا مسافر بنا دیا ہے جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ اسی پیشن سے بات کرے گا۔ اگر ہمیں یہ کہانی کرائی جاتی رہی ہے کہ ایک نانی اماں ہوتی ہے، ایک دادی اماں ہوتی ہے، اور اللہ تو دادی اور نانی سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ صرف کہانی ہے۔ اگر اللہ 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت رکھتا ہے گنہگار کے لیے بھی، تو کیا یہ ماں والی محبت فرعون، ابو لہب، ابو جہل کے لیے بھی ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ اور جو کلمہ پڑھ کے اللہ کا باغی ہو، نافرمان ہو، کیا اس کے لیے بھی ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اس سے جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے، اس کے لیے نہیں جو گنہگار ہو۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جو قرآن کا باغی ہو، اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ نے کہا ہو کہ میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ آیا ہے کہ جو توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، رجوع کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ بھی اسے معاف کر دے گا اور اپنی رحمت میں شامل کر لے گا، داخل کر لے گا۔ دوستو، اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تو لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کی اپروچ بڑی فنیٹک، نعوذ باللہ، تعصب پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، پھر اللہ کے غضب کا کوڑا ان پر پڑتا ہے کہ ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا۔ اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ہدایت ان کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اس پہ کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ رب ہے، خالق ہے، اس نے اپنے لیے رولز سیٹ کیے ہیں کہ جب کوئی بندہ نو ریٹرن پہ پہنچے گا، سچائی اسے نظر آ جائے گی، سچائی قبول کرنے کے باوجود حق سے اناد کرے گا، پھر جائے گا، میں اس پہ مہر لگا دوں گا۔ آؤ، پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ میری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس پہ ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ دنیا میں جس چیز کا فائدہ چند سالوں کے لیے بھی ہو، وہ بھی ایفرٹ پٹ کرنے پہ ملتی ہے۔ جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہو، آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، not at all۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کتاب انذار ہے۔ اللہ اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے۔ بشارت اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا کہا مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں، اولاد پیدا کریں اور مر جائیں۔ یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے پارے میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں مہر لگا دیتا ہوں ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، پردہ ہے۔ اب ان کو عذاب ہی آئے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ انعام کی آخری آیت 110 پہ پہنچتے ہیں ہم۔ اللہ کہتا ہے اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور عقل اور ان کی آنکھوں کو، جیسے جب پہلی مرتبہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روگردانی کی تھی، اسی طرح اب یہ چاہیں گے بھی تو میں ان کو راہ اسلام کی طرف آنے نہیں دوں گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کیونکہ اب اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ دوستو، یہ کتابوں کا خدا ہے، بابوں اور کہانیاں کروانے والے علماء کا خدا کوئی اور ہے۔ یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، اللہ ہے۔ کتنی سختی ہے۔ اب بتائیں کوئی مردہ قبر سے نکل کر کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے کسی کو ہدایت دینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں۔ وہ اپنی وشفل تھنکنگ خواہشوں میں بھٹک رہے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ امانیہم کہتا ہے، بھٹکتے پھریں۔ دوستو، اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کو سیریس نہیں لے گا تو اللہ کا کیا بگاڑ سکے گا؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 مرتبہ قرآن میں کہلوا چکا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ جی، 3 صورتوں میں یہ ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے، سورہ انعام، سورہ زمر، سورہ یونس میں۔ اللہ بے پرواہ ہے دوستو۔ اللہ اسی پیشن سے بات کرے گا تو ہم سب بھی اللہ کو سیریس لیں گے۔ اب جو بزرگ کہانیاں کراتے ہیں کہ ہماری بیعت میں آ جائیں، ہم اپنے مریدین کو بخشوا لیں گے، فلاں غوث اعظم، فلاں قطب کے جھنڈے تلے آ جائیں، وہ آپ کو بخشوا لے گا، یہ سب کہانیاں ہیں دوستو۔ وہاں کسی کو کھانسنے کی مجال نہیں ہوگی۔ نہ تو ان بزرگوں اور بابوں نے خود قرآن پڑھا اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے، ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا کہ گاڈ از آل لونگ۔ عیسائیوں نے بھی خود کو یہ دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہی نظریہ ہمارے ہاں کے صوفیوں کے ہاں بھی ملتا ہے کہ اللہ تو بس محبت ہی محبت ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو کہتا ہے تمہیں، تمہارے لیے تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے۔ اللہ آل لونگ اس لیے اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے، باغی کے لیے نہیں۔ ہمارے تو دشمن کی بیوی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کے لیے بھی دعا نہیں کریں گے، اس کے لیے بھی ہمارا دل پریشان ہوگا کہ اس کے شوہر کو موت آ جائے اور اس کے بچے ستیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہیں اور ان کے مینٹل ماڈل تک بدل جائیں۔ لیکن دوستو، اللہ روز ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اگر وہ آل لونگ ہے تو کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں۔ اس کا مطلب ہے ان کم علم علماء نے جو اپنے احساسات ڈیویلپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے۔ انسان کی طرح جذبات اس پر غالب نہیں آتے۔ جیسے ایک ماں کی محبت اپنی اولاد پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ کی محبت غالب نہیں آتی ہے گنہگار کے لیے۔ اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے یا میرے ہوتے ہیں۔ اللہ بے پرواہ ہے۔ ہاں، جو اس کا ہو جائے، اس کا فرما بردار بن جائے، اس کے ساتھ معاملات الگ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی اپنی مرضی سے گزاریں اور آخرت بھی ہماری مرضی کی ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوستو، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اپنی خواہشوں کی غلامی کرتے کرتے ہم اس کی مقررہ حدوں سے باہر نہ نکل جائیں اور پوائنٹ ٹو نو ریٹرن پہ نہ پہنچ جائیں۔ یہ دنیا اس رب کی مرضی سے گزارنی پڑے گی اگر آخرت اپنی مرضی کی چاہیے۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، اس کی یہ کوشش اسے دکھائی بھی جائے گی۔ تو دوستو، دوڑو اللہ کی جنتوں کو پانے کے لیے، محنت کرو۔ جن کاموں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، جن کا حکم دیا اس کو کرنے کے لیے پوری جی جان کی ایفرٹ لگا دو۔ اللہ کی جنتیں صرف ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر خواہشیں باندھنے سے نہیں ملیں گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اے اللہ، ہمیں بعد از ہدایت گمراہ نہ کرنا اور صراط مستقیم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا کرنا، آمین۔